بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے صرف یہ پڑھا تھا کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو معرب ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہیں۔ معرب سے مراد وہ کلمات ہیں کہ عوامل کے آنے سے ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جبکہ مبنی سے مراد وہ کلمات ہیں کہ عامل کے آنے سے ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اصل اعراب پر یا اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ اب معرب کی اقسام ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے اقسام کلمات ہیں یا کون سے اسماء ہیں جو معرب ہوتے ہیں، اور پھر ان کا اعراب جو ہے وہ کیسے کیسے آتا ہے۔ ان کی مختلف اقسام ہوں گی اور مختلف طرح سے جو ہے وہ اعراب ان کا بیان ہوتا ہے اور آتا ہے، جو انشاءاللہ کچھ ہم آج پڑھ لیں گے اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ ہے سبق نمبر 9، اسماء معربہ کی اقسام اور ان کا اعراب، یعنی وہ اسماء جو معرب ہیں، ایک تو ان کی قسمیں اور پھر ان کا اعراب۔ اسماء معربہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی وہ اسماء جن پر اعراب آتا ہے ان کی 2 طرح کی قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا اعراب حرکات کے ساتھ آتا ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا اعراب حروف کے ساتھ آتا ہے، یعنی حرکتوں کے ساتھ نہیں آتا، زبر زیر یا پیش یا سکون اس کے ساتھ نہیں آتا بلکہ حرفوں کے ساتھ آتا ہے، الف کے ساتھ آئے گا، واو کے ساتھ آئے گا یا کے ساتھ آئے گا۔ تو اسماء معربہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسماء معربہ بالحرکات، یعنی وہ اسماء جو کہ اعراب دیے گئے ہیں بالحرکات، حرکات کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ۔ اور دوسرے وہ ہیں اسماء معربہ بالحروف، وہ اسماء معربہ جو اعراب دیے گئے ہیں بالحروف، حروف کے ساتھ۔ تو حروف کا اعراب جو ہے وہ صرف 3 حروف ہیں جن کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے، وہ ہیں الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ اسماء معربہ بالحرکات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ اسماء بیان کیے جائیں گے جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور یہ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفعی حالت ہوتی ہے، نصبی حالت ہوتی ہے اور جری حالت ہوتی ہے۔ رفعی حالت سے مراد یہ ہے کہ اس پہ ضمہ آنا چاہیے، نصبی سے مراد یہ ہے کہ اس پہ فتح آنا چاہیے، اور جری سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کسرہ آنا چاہیے۔ اب وہ چونکہ مختلف اسماء ہوتے ہیں تو ہر اسم کی رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ نہیں آتی، یا اسی طرح ہر اسم کی نصبی حالت جو ہے وہ فتح کے ساتھ نہیں آتی، اور اسی طرح ہر اسم کی جری حالت جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ نہیں آتی۔ حالت تو اس کی رفعی ہوتی ہے یا نصبی ہوتی ہے یا جری ہوتی ہے، حالت تو وہی ہوتی ہے، یعنی وہ جس محل میں، جس پوزیشن پر وہ اسم موجود ہوتا ہے وہ مرفوع ہونا چاہیے یا منصوب ہونا چاہیے یا مجرور ہونا چاہیے، یعنی اس کا محل، اس کا مقام، اس کی پوزیشن، لوکیشن جو ہے وہ مرفوع کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ رفع کیسے آیا ہے، تو وہ رفع کئی صورتوں میں آ سکتا ہے، وہ حرکتوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، وہ حروف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، وہ تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور بغیر تنوین کے بھی آ سکتا ہے۔ اصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ یا یہ اسم کون سی پوزیشن پر واقع ہے، رفع کی پوزیشن پر واقع ہے یعنی پیش کی پوزیشن پر واقع ہے، یا نصب کی پوزیشن پر واقع ہے، یا جر کی پوزیشن پر واقع ہے، اس کا محل کیا ہے۔ اس لیے آگے جو چیزیں آئیں گی اس میں آپ کو اس بات پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے، وہ کہیں گے جی حالت نصب میں جو ہے کسرہ آئے گا، یعنی نصبی حالت میں کسرہ آئے گا۔ اب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ حالت نصب ہے، دوسری سائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسرہ آئے گا، تو وہ اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس کا محل ہوتا ہے، یعنی وہ محل نصب میں ہے، لیکن اس کلمہ پر جو نصب ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔
ایسا اسم جو منصوب ہو، ایسا اسم جو مفعول ہو۔ اب مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن جب وہ جمع مؤنث سالم آ جائے تو پھر نسبی حالت اس کی جر کے ساتھ آئے گی، جیسے رأیت مسلماتن۔ اب وہاں پر مسلماتن نہیں کہیں گے بلکہ مسلماتن، تو یہ ہم انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں۔ تو اسماء معربہ بالحرکات، یعنی وہ اسماء جنہیں حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی ان کا اعراب جو ہے پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ ظاہر ہوگا، جس کو عربی میں ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ اب اسماء معربہ بالحرکات جو ہیں، یعنی وہ اسماء جو حرکات کے ساتھ اعراب دیے جاتے ہیں، وہ 4 ہیں، وہ ٹوٹل 4 اسم ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے اسم مفرد منصرف، یعنی وہ اسم جو مفرد ہے، تثنیہ نہیں ہے یا جمع نہیں ہے، تو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد کا لفظ آ گیا۔ اور منصرف سے مراد وہ اسم ہے جو غیر منصرف نہیں ہے، تو غیر منصرف کی مکمل بحث یا اس کا مکمل چیپٹر آگے آئے گا۔ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کا اعراب مخصوص ہوتا ہے، اس میں نہ تنوین آتی ہے نہ اس پہ زیر آتی ہے، اس لیے اس کا اعراب ذرا مختلف ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسم مفرد بھی ہوگا اور منصرف بھی ہوگا، اسم مفرد منصرف۔ تو عموماً اکثر اسم ایسے ہی ہیں جیسے زید، رجل، قلم، کتاب، باب، دار، یہ جتنے اسماء ہیں یہ سارے کے سارے منصرف ہی ہیں۔ تو اسم مفرد منصرف۔ پھر دوسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، یہ مفرد تھا، یہاں پہ جمع آ گیا۔ تو جمع ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جمع کی قسمیں پڑھ چکے ہیں کہ جمع ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے، پھر اسی طرح جمع سالم کی آگے قسمیں تھی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ تو یہ ہے جمع مکسر۔ تو جمع مکسر منصرف، تو جمع مکسر سے مراد ایسی جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ جو ہے جمع میں جا کر تبدیل ہو جائے، یعنی اس کے اندر وہ ٹوٹ جائے اور سلامت نہ رہے۔ اور منصرف اس لیے کہا کہ جمع کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی جمع منتہی الجموع، تو یہ جمع منتہی الجموع جو ہے وہ غیر منصرف کے باب میں استعمال ہوتی ہے۔ تو چونکہ غیر منصرف الگ سے یہاں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسم مفرد کے ساتھ بھی منصرف لگا دیا اور جمع مکسر کے ساتھ بھی منصرف لگا دیا۔ آگے پھر ایک جمع ہم نے پڑھی تھی جمع مؤنث سالم، یعنی جمع سالم کی 2 قسمیں تھی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب چونکہ بالحروف ہوتا ہے، وہ آگے اس کا بیان آئے گا، لیکن جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ حرکات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن، یعنی واحد کے صیغے کے آخر میں الف تا لگانے سے جمع مؤنث سالم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہے غیر منصرف۔ تو یہ غیر منصرف جو ہے یہ ایک پوری بحث ہے، ابھی یہاں پر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے جاء احمد۔ اب اگر حامد لفظ ہو تو وہ تو منصرف ہے، جاء حامد، لیکن احمد لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، جب رفع آئے گا تو وہ ہوگا جاء احمد، اور رأیت احمدا اور مررت باحمدا، یعنی جری حالت میں بھی اس پہ فتح ہی آئے گا۔ با حرف جر بے احمد، حرف جر ہونے کے باوجود بے احمدی یا بے احمدن آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ اسماء معربہ بالحرکات کی ہمارے سامنے 4 اقسام آ گئی۔ نمبر 1 اسم مفرد منصرف، 2 نمبر جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم 3 نمبر، اور 4 نمبر پہ غیر منصرف۔ اب ان سب کا اعراب جو ہے وہ الگ الگ بیان کریں گے، جس کا اعراب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا اس کو اکٹھا ہی بیان کر دیں گے۔ اب جو پہلی دونوں قسمیں ہیں اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف، ان دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے،
اس لیے ان دونوں کو ایک ہی ٹیبل کے اندر بیان کر دیا ہے، اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف۔ اسم مفرد کی مثال تھی قلم، زید، حامد، کتاب، دار، باب، مکتب۔ یہ جتنی مثالیں ہو سکتی ہیں یہ اسم مفرد منصرف کی ہیں۔ اور آگے ہے جمع مکسر منصرف۔ تو جمع مکسر میں ہوتا ہے کہ جب واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے راجل سے رجال، یا اس طرح قلم سے اقلام، تو یہ جمع مکسر ہے۔ تو اس کا اعراب ہے ان کی رفع حالت ضمہ سے، یعنی اسم مفرد منصرف کی بھی اور جمع مکسر کی بھی، ان دونوں کی رفع حالت جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے۔ رفع حالت سے مراد یہ ہے کہ جب یہ محل رفع میں ہوں گے، یعنی ایسی جگہ پر موجود ہوں کہ وہاں پر جو بھی اسم آ جائے اس کو مرفوع ہونا چاہیے۔ جیسے فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اسماء اگر فاعل بن کر آ جائیں یا دیگر جو مرفوعات ہیں مبتدا بن کر آ جائیں یا خبر بن کر آ جائیں، تو یہ ساری مرفوع اسماء کی قسمیں ہیں۔ تو ان کی رفع حالت جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے، نصبی حالت جو ہے وہ فتحہ سے آتی ہے، اور جری حالت جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہے۔ اب آگے انہوں نے اس کی مثالیں دے دی ہیں، مثالوں سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ مثالیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے سب کی۔ پہلا ہے اسم مفرد منصرف، جیسے قلم یا زید یا دار، باب، تو یہ قلم ہے، اس کی رفع حالت ہے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اس میں ھذا مبتدا ہے اور قلم خبر ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ ھذا مبتدا بھی مرفوع ہے اور قلم بھی مرفوع ہے، لیکن ھذا چونکہ مبنی ہے اسماء اشارہ میں سے، تو اس کے اوپر اعراب ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ تو ھذا قلم، ھذا مبتدا اور قلم خبر، تو یہاں پر قلم کی رفع حالت ہے۔ آگے ہے اخذت قلما، میں نے قلم لیا۔ اب اخذت فعل بفاعل ہے اور قلما اس کا مفعول ہے، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو قلمن یہ نصبی حالت میں ہے اور اس کا نصب جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہی ہے۔ اور تیسری حالت ہوتی ہے جری، کتبت بقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، تو یہاں پہ با حرف جر کی وجہ سے اس کی جری حالت ہے، تو جری حالت جو ہے وہ کسرہ سے آتی ہے۔ تو یہ بالکل سیدھا سیدھا سمپل سا اعراب ہوتا ہے ان دونوں اسموں کا، ھذا قلم، رأیت قلما، مررت بقلم۔ اور جمع مکسر کا بھی یہی اعراب ہے، قلم سے ہی جب جمع بنائیں گے تو وہ اقلام بن جائے گی۔ تو جمع مکسر کا اعراب بھی بالکل وہی ہے، رفع حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت فتح کے ساتھ، اور جری حالت کسرہ کے ساتھ۔ ھذہ اقلام، اشتریت اقلاما، اور کتبت باقلام۔ ھذہ اقلام، یہ کئی کلمے ہیں، اشتریت اقلاما، میں نے بہت ساری کلمیں خریدی، کتبت باقلام، میں نے قلموں کے ساتھ لکھا۔ تو یہ تھے دو اسماء، اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف۔ اس کے بعد آگے ہم نے پڑھا تھا جمع مؤنث سالم، جیسے مسلمات یا مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں۔ تو جمع مؤنث سالم جو ہے اس کی رفع حالت ضمہ سے آتی ہے، جیسے اسم مفرد جمع مکسر کی رفع حالت ضمہ سے آتی ہے۔ تو یہاں تک تو یہ اس کے ساتھ مشترک ہے، جیسے ہن مؤمنات، اور نصبی اور جری حالت کسرہ سے آتی ہے، یعنی اس کی نصبی حالت بھی کسرہ سے آتی ہے اور جری حالت بھی کسرہ سے آتی ہے۔ ہن مؤمنات، رأیت مؤمنات، اس کو مؤمناتن نہیں پڑھیں گے، رأیت مؤمنات اور مررت بمؤمنات۔ تو ہن مؤمنات میں رفع حالت ہے، رأیت مؤمنات میں نصبی حالت ہے لیکن کسرہ سے آئی ہے، اور مررت بمؤمنات میں جری حالت ہے جو کسرہ سے آئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا اسم جو تھا وہ تھا غیر منصرف۔ اس سے مراد وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ اب چونکہ آپ نے اسباب منع صرف نہیں پڑھے ہیں اس لیے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ آگے جا کر جو ہے
چیپٹر نمبر 11 میں اسباب منع صرف کی مکمل تفصیل موجود ہے، جو ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے کہ وہ اسم جو ہے جس طرح کا ہو یا کیسا ہو کہ اس کو غیر منصرف قرار دیا جا سکے۔ تو غیر منصرف سے مراد وہ اسم مورب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں، یعنی اسباب منع صرف جو ہے ان میں سے کوئی دو ہوں، اور اسباب منع صرف جو ہیں یہ ٹوٹل 9 ہیں، دو ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو کئی ایک اسباب ایسے بھی ہیں جو اکیلے ہی دو کے قائم مقام ہیں، تو وہ اگر اکیلا ہی آ جائے تو وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف قرار پائے گا۔ اور اس میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے، نہ تو اس پر تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پہ کسرہ آتا ہے۔ اب اس کی رفع حالت کیسے آئے گی؟ رفع حالت ضمہ سے آئے گی، یعنی رفع حالت میں ضمہ تو ہوگا لیکن تنوین والا ضمہ نہیں ہوگا، بغیر تنوین کے، جیسے جاء احمد، اس کو احمدن نہیں کہہ سکتے۔ اور نسبی اور جری دونوں حالتیں، اور نسبی اور جری حالت فتح سے آتی ہے، یعنی اس کی نسبی تو فتح سے آتی ہی آتی ہے، جری حالت جو ہے وہ بھی فتح سے ہی آتی ہے۔ اب اس کی مثال ہے ہمارے سامنے، جاء احمد، احمد آیا۔ اب یہاں پر احمد جو ہے یہ رفع حالت میں ہے، کیونکہ جاء جو ہے یہ فعل ہے اور احمد اس کا فاعل ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کو جاء احمد دونوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ جاء احمد، اس کے بعد آگے ہے رأیت احمد، یہ نسبی حالت ہے، اور آگے مررت باحمد یہ اس کی جری حالت ہے۔ جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد۔ تو غیر منصرف کا اعراب رفع حالت میں ضمہ، نسبی اور جری دونوں حالتوں میں فتحہ۔ اوپر گزرا تھا جمع مؤنث سالم، تو جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف میں یہ فرق ہے کہ جمع مؤنث سالم کی نسبی اور جری حالت دونوں میں کسرہ ہوتا ہے، جبکہ غیر منصرف کی نسبی اور جری حالت دونوں میں فتح ہوتا ہے کسرہ کی بجائے۔ تو یہ 4 اسماء ہیں جو معرب ہیں، اور ان کو جو اعراب دیا جاتا ہے وہ حرکتوں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو اعراب جو ہے وہ حروف کے ساتھ دیا جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیسن یہی ہے کہ معرب اسماء کی 2 قسمیں ہیں، اسماء معربہ بالحرکات، یعنی وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور اسماء معربہ بالحروف، وہ اسماء جن کو حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ اور آج ہم نے صرف اسماء معربہ بالحرکات کو پڑھا ہے، یعنی وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور وہ ٹوٹل 4 ہیں، جن میں ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے اعراب ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 4 ہیں۔ اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، اور غیر منصرف۔ جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، ان میں سے جو پہلے 2 ہیں، اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف، ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ بالکل سمپل اعراب ہے، یعنی رفع حالت میں ضمہ، نسبی حالت میں فتحہ، اور جری حالت میں کسرہ آتا ہے۔ جیسے اسم مفرد کی مثال، ھذا قلم اخذت قلما كتبت بقلم، ھذا قلم یہ قلم ہے، اخذت قلما میں نے قلم پکڑا، كتبت بقلم میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ اور دوسری قسم تھی جمع مکسر منصرف، یعنی وہ جمع جو مفرد سے بناتے وقت مفرد کا صیغہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور سلامت نہ رہے، تو یہ ہے ھذہ اقلام، یہ قلمیں ہیں، اشتریت اقلاما میں نے قلمیں خریدی، اور کتبت باقلام میں نے قلموں کے ساتھ لکھا۔ اور تیسرا اسم تھا جمع مؤنث سالم، اس کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، اس کی رفع حالت بھی ضمہ سے آتی ہے، لیکن نسبی اور جری دونوں جو ہیں وہ کسرہ سے آتی ہے۔ نسبی حالت میں اس پر فتح نہیں آتا بلکہ کسرہ ہی آتا ہے، جیسے ہن مؤمنات، وہ سب مومن عورتیں ہیں،
रअयतु मुमिनातिन, मैंने मोमिन औरतों को देखा, मररतु बिमुमिनातिन, मैं मोमिन औरतों के पास से गुजरा। तो हुन्ना मुमिनातुन, रअयतु मुमिनातिन और मररतु बिमुमिनातिन। और चौथा इसम था गैर मुनसरिफ, यानी वो इसम मुअर्रब जिसमें असबाब मना सरफ में से दो सबब हों। तो ये टोटल 9 सबब हैं असबाब मना सरफ, जैसे अदल है, वस्फ है, तानीफ, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फ़ेल, अलिफ नून ज़ायदा था। तो ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर इसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ असबाब होते हैं, यानी अगर किसी इसम के अंदर 2 सबब पाए जाए तो वो मुनसरिफ से गैर मुनसरिफ बन जाता है। जब वो गैर मुनसरिफ बन जाता है तो फिर उस पर ना तनवीन आती है ना कसरा आता है। या फिर एक ऐसा सबब हो जो 2 के क़ायम मकाम हो, यानी बाद असबाब ऐसे भी हैं कि वो अगर अकेला ही पाया जाए तो इसम जो है वो गैर मुनसरिफ बन जाता है, 2 सबब तलाश करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब गैर मुनसरिफ में होता क्या है, इसके आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आते। गैर मुनसरिफ के आखिर में ना तनवीन आती है ना कसरा आता है। इसका इराब यह है कि इसकी रफ़ी हालत जो है वो ज़म्मा से और नस्बी और जर्री हालत फतह से आती है, यानी रफ़ी हालत में ज़म्मा होगा, नस्बी और जर्री हालत में फतह आएगा। जैसे जा अहमदु रअयतु अहमदा मररतु बि अहमदा। इसकी और भी मिसालें हो सकती हैं, जैसे जा इब्राहीम रअयतु इब्राहीमा मररतु बि इब्राहीमा। यानी वो तमाम अस्मा जो अजमी हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, ये भी एक सबब है। उसके अलावा भी कई एक असबाब हैं, वो इंशाल्लाह तफसील से वहाँ जाकर पढ़ेंगे। ऐसे ही आप कह सकते हैं उमर, उमर जो लफ्ज़ है ये भी गैर मुनसरिफ है। जा उमरु रअयतु उमरा मररतु बि उमरा। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेसन इतना ही है।